بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے چند کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی بعض ایسی چیزوں سے روکا ہے جن سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، جن میں سے ایک ہے تمسخر، مذاق اڑانا، ٹھٹا اڑانا، کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم، کہ ایمان والو تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ کام ہے جس سے روکا گیا۔ اور دوسرا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے روکا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں، وہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کی عیب جوئی مت کرو، دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ میں مت رہو، دوسروں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بتلانے کی جستجو میں مت رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم جس کے عیب کو اچھال رہے ہیں، جس کی پگڑی آج ہم اچھال رہے ہیں، جس کے چھپے ہوئے عیب کو لوگوں کے سامنے ہم ظاہر کر رہے ہیں، جس کی برائی اور جس کے عیب کی تلاش میں آج ہم لگے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ دوسرا کوئی ہمارے عیب کے پیچھے پڑا ہوا ہو؟ اگر وہ شخص ہمارے عیب کو اچھالے، ہمارے عیبوں سے پردہ ہٹا دے، ہمارے عیبوں کو تلاش کر کے لوگوں میں بتلا دے، تو ہم پر کیا گزرتی ہے، ہم کو کیا تکلیف پہنچتی ہے، اس بات کا احساس دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم کو اس سے کس قدر ایذا ہوتی ہے، ہمارا دل کیسے اس وقت میں کڑتا ہے، ہمارے دل میں اس وقت میں کس قسم کی ٹیس اور چبھن محسوس ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس شخص کو بھی تکلیف ہوگی جس کے عیبوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے عیبوں کو ہم تلاش کرتے ہیں اور ٹوہ میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسروں کی عیب جوئی مت کرو۔ حدیث میں ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص، جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اس کے عیب کو چھپائے گا۔ کسی کے عیب کے پیچھے پڑنا اور کسی کے عیب کو اچھالنا، کسی کے عیب کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو عام کرنا بہت آسان کام ہے اور اس میں بڑی لذت ملتی ہے آدمی کو، لیکن اس کا نتیجہ گمبھیر ہے۔ عیب جوئی سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، عیب جوئی سے دشمنیاں بڑھتی ہیں، عیب جوئی سے بغض اور کینہ اور عداوت پنپتے ہیں، عیب جوئی سے ایک دوسرے کے درمیان جو روابط ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اگر کسی کے عیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں، ہمیں اس برے عمل سے باز آ جانا چاہیے اور دوسروں کے عیبوں سے بچنا چاہیے۔ ہم کسی کے عیب کو چھپائیں گے تو دوسرا ہمارے عیب کو چھپائے گا، ہم دوسروں کے عیب کو اچھالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ اس کے عیب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے عیبوں کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔